بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری تراویح کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ذکر کیا گیا۔ حضرت نے بادشاہ وقت کو دعوت دی اور پھر انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ سوالات کیے اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اس کا جواب بادشاہ سے نہ بن پڑا اور وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو اور پھر آواز دو تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق اور اس کے فضائل بیان کیے اور مثال دی کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ گویا 1 روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سب سے بہتر مال دینے کی کوشش کرو۔ سود کی حرمت کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود سے اپنے مال کو پاک رکھو اور جو بھی سود تمہارا دوسروں کے یہاں باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ آیت دین کا تذکرہ آیا جس میں قرض کی پوری تفصیلات بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں قرض کا لین دین کرنا ہو تو لکھ لیا کرو اور اس پر گواہی بھی بنا لیا کرو، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دیا کرو، پریشان نہ کیا کرو۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے کھلے چھپے کو جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا سکھائی، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین۔ اس کے بعد سورہ عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے احکام پر ایمان لاؤ، دل کی کجی سے پناہ مانگو، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چند روزہ ہیں، اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو۔ اس میں زیادہ تر نصارہ کا تذکرہ ہے اور اس میں پہلے حصے میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امامت اس سے ختم کر کے تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو کافر اور مشرکوں سے دوستی نہ کرو، اس میں تمہارا کبھی بھی بھلا نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ آتا ہے۔ ان کی ماں نے دعا کی اور ان کے والد کا نام عمران بتایا جاتا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے یہ منت مانگی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہم کیا کیا تصور کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے وہ وقف رہے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بچی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ پھر اللہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے جو منت مانگی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا لیکن یہ لڑکی پیدا ہوئی، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جو بھی اللہ کے کام کے لیے وقف ہو وہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتے میں خالو لگتے تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی اور ایک حجرے میں ان کو رکھا۔ حضرت زکریا کبھی کبھی جب حجرے میں پہنچتے تو دیکھتے کہ دروازہ بند ہے لیکن حضرت مریم کے پاس تمام طرح کے فروٹس موجود ہیں۔ اس وقت حضرت زکریا کے ذہن میں خیال آیا کہ جو اللہ بلا اسباب فروٹس پہنچا سکتا ہے، پھل کو پہنچا سکتا ہے، تو مجھے اولاد دے سکتا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی۔ بالکل بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹا سے نوازا، اور یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ قرآن کہتا ہے کہ بڑے نیک اور پاک باز تھے۔ بالآخر ایک موقع پر ایک بادشاہ نے ان کو قتل بھی کروا دیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی، بڑے ہونے کے بعد ایک دن فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ اے مریم تمہیں لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا مجھے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے ایسا ہی ہوگا، جب حمل ٹھہر جائے
آخر میں تم وہ کھجور کے درخت کے پاس چلی جانا، وہاں تمہارے لیے کھجور بھی گرے اور پانی کا بھی انتظام ہوگا، وہیں سے چلی جانا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام وہاں پہنچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، گود میں لے کر جب وہ محلے میں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے کیا کر دیا، تمہارا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا، تمہاری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی۔ بالآخر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ حضرت مریم کی اس جملے کا جواب لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی اور انہوں نے بچپن میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا ہونے والا رسول ہوں۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ اگر وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کو پھونک مارتے تو پرندہ اڑنے لگتا۔ پیدائشی اندھے اور پیدائشی کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے، کس کے گھر میں کیا رکھا ہے وہ ساری تفصیلات بتا دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، جب لوگوں کی طرف سے دیکھا کہ دشمنی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے آواز لگائی کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے؟ چنانچہ حواریین جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو سولی پہ چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم تم کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیں گے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، پھر وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد عیسائیوں سے مباہلہ کا تذکرہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو جب سمجھایا گیا وہ نہیں سمجھ رہے تھے تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دو کہ وہ اپنے بال بچوں کو ساتھ میں لائیں، اور تم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ اور پھر ایک دوسرے پر لعنت بھیجو اور ہلاکت کی بد دعا کریں۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ کامن پوائنٹ پر جمع ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی وہ کلمہ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے اس پر ہم لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو اس کے سوا رب نہ بنے۔ دوسروں کو بھی دعوت اسی اصول پر دینا چاہیے کہ ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد یہود کے چال کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صبح مسلمان ہوتے تو شام کو کافر ہو جاتے، اور یہ شکل اس لیے اختیار کرتے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ غدر و وحد کا تذکرہ کیا گیا کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کفار اور 700 مسلمان پھر وحد کے میدان میں جمع ہوئے۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن کچھ غلطی کی وجہ سے پھر دشمن پلٹ کر حملہ آور ہوئے اور اس میں مسلمان تھوڑے شکست کھا گئے۔ اس کی طرف تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ وہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ سود کی مذمت کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ ایمان والو سود کھانا چھوڑ دو، اور جب تم یہ چھوڑ دو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔